دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ سبزہ گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے؟ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے؟ اور میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے؟ مفت ہاتھ آئے، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے؟ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں، رکھتے ہو تم بھی کیوں میری آنکھوں سے یوں دریغ، رتبے میں مہر و ماہ سے کمتر نہیں ہوں میں، غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کے استاد شیخ ابراہیم ذوق کا انتقال ہو گیا، اور اصلاح شعر کا کام بھی مجھ سے متعلق کر دیا گیا۔ حضور دربار سے اہلکار تشریف لائیں۔ حضور دربار سے اہلکار تشریف لائیں۔ جی جناب، حضور نے غزلیں منگائی ہیں۔ اچھا کلو، دیکھو وہ جو کچھ کاغذ رومال میں بندھے ہوئے رکھے ہیں وہ اٹھا لاؤ۔ جی۔ اب 6 مہینے پورے ہو چکے، جولائی سے دسمبر 1850 تک۔ اب میں دیکھوں یہ ششماہا مجھے کب ملتا ہے، بعد اس کے ملنے کے اگر آئندہ ماہ بماہ کر دیں تو میں لکھوں گا، ورنہ اس خدمت کو میرا سلام ہے۔ حضور جی یہ آپ کے سپرد کر دیجیے۔ شکریہ۔ فی امان اللہ۔ حضور 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 میرٹھ سے باغی شہر میں گھس آئے اور انہوں نے قلعے کے اندر گھس کر صاحب ایجنٹ بہادر اور قلعے دار کو قتل کر دیا۔ غضب خدا کا۔
یوسف یوسف کلو یوسف میاں کو پکڑ کے لاؤ. بھائی جو 2 سال مجھ سے چھوٹا ہے 30 سال کی عمر میں دیوانہ ہو گیا. اس کا مکان میرے گھر سے تقریباً 2000 قدم کے فاصلے پر ہے. اس کی بیوی اور لڑکیوں نے بچوں اور کنیزوں کے ساتھ بھاگ جانے میں ہی عافیت سمجھی. گھر کے فاتر العقل مالک اور سارے سامان کو ایک بوڑھے دربان اور ایک بڑھیا کنیز کے ساتھ چھوڑ دیا. رفتہ رفتہ دور دور کے شہروں سے خبریں آئیں کہ مختلف فوجوں کے باغیوں نے ہر چھاونی میں افسروں کو قتل کر دیا ہے اور کھلم کھلا بغاوت کا شور مچا رکھا ہے. گروہ کے گروہ خواہ سپاہی ہوں زمیندار سب یکدل ہو گئے. بادشاہ کا نام لگا ہوا تھا نا, اس وجہ سے دور دور کے سرداران فوج اٹھ کھڑے ہوئے تھے. سپاہی بادشاہ پر حکومت کرنے لگے. کیا یہ صورتحال لائق افسوس نہیں؟ بادشاہ جب فوج کا انتظام نہ کر سکا, فوج نے انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بادشاہ مجبور ہو کر رہ گیا. رات دن دونوں طرف سے گولہ باری ہوتی ہے. توپوں اور بندوقوں کے دھوئیں سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے اور اس سے اولے برس رہے ہیں. پھر 24 ستمبر کو پہاڑی میں بیٹھے ہوئے انگریز نے شان و شکوہ کے ساتھ کشمیری دروازے پر ایسا حملہ کیا کہ ہندوستانیوں کی فوج کو بھاگتے ہی بنی. مفصل حالات لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں. ملازمین قلعہ پر شدت ہے. بعض پرس اور داروگیر میں مبتلا ہیں. بادشاہ دہلی نے 50 روپے مہینہ مقرر کیا ہے. ان کے ولی عہد مرزا فخرو نے 400 روپے سال. ولی عہد اس تقرری کے 2 برس بعد چل بسے. دلی کی سلطنت سخت جان تھی. 7 برس مجھ کو روٹی دے کر بگڑی. ستمبر کی 21ویں تاریخ کو لوٹ مار کرنے والے انگریزی فوج کے سپاہیوں نے بھائی مرزا یوسف کے گھر پر چڑھ کے لوٹ مار کی. دیوانے مرزا یوسف خاں بچ گئے. میں جانتا ہوں کہ اس یلغار میں حکم یہ ہے کہ جو شخص مقابلہ کرے مال کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی چھین لی جائے. انیس اکتوبر پیر کا دن جس کا نام ہفتے کے رجسٹر سے کاٹ دینا چاہیے, آتش فشاں اژدہے کی طرح دنیا کو نگل گیا. آئیے حسین میاں. میاں کوئی اچھا سا شعر سنائیے. درمیانے کار دریا تختہ بندم کر دئی, درمیانے قار دریا تختہ بندم کر دئی, باز می گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باز. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عمدہ. خوش رہو بیٹا. حضور میاں 5 دن سے تیز بخار میں تھے. کل آدھی رات میں دم توڑ دیا.
اب ان کا کفن دفن کون کرے گا مرزا جی؟ یا اللہ، پڑوسیوں نے میری تنہائی پر رحم کیا اور اس کام کو انجام دینے کے لیے تیار ہوئے۔ پٹیالے کے ایک سپاہی جن کا دستہ گلی کی حفاظت کے لیے تعینات تھا، وہ آگے آگے گئے، میرے 2 نوکروں کو ساتھ لیا اور چل دیے۔ میت کو غسل دیا، 2-3 سفید چادریں یہاں سے لے گئے، ان میں لپیٹا اور اس مسجد میں جو مکان کے برابر تھی وہیں دفنا آئے۔ یا خدا، اس مرنے والے پر رحم کر اور اس کی روح کو بہشت میں داخل کر۔ ایک عزیز کا ماتم کتنا سخت ہوتا ہے۔ جو اتنے عزیزوں کا ماتم دار ہو، اسے زیست کیوں نہ دشوار ہو جائے۔ انگریزی قوم میں جو کچھ باغیوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے، ان میں کوئی میرا امیدگاہ، کوئی میرا شفیق، کوئی میرا دوست اور کوئی میرا شاگرد تھا۔ ہندوستانیوں میں جو کچھ مرے، ان میں کوئی دوست، کوئی شفیق، کوئی معشوق، سو وہ سب کے سب خاک میں مل گئے۔ شہزادوں میں سے کچھ کو گولی مار دی گئی، کچھ کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، چند افسردہ دل قید خانے میں ہیں اور بعض عالم غربت میں آوارہ و پریشان گھوم رہے۔ کمزور اور ضعیف بادشاہ پر مقدمہ چل رہا ہے۔ جھجر، بلب گڑھ اور فرخ نگر کے زمینداروں کو پھانسی سے لٹکا دیا گیا۔ روز اس شہر میں ایک حکم نیا ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ 5 اکتوبر کو اچانک چند گورے میرے گھر میں گھس آئے، مال کو ہاتھ نہیں لگایا، مجھ کو اور ان 2 بچوں باقر علی اور حسین علی کے ساتھ کرنل برن کے پاس لے گئے۔ یا اللہ، مدد۔ تم مسلمان ہے؟ جی آدھا۔ آدھا؟ ہاں، کیسا؟ حضور، شراب پیتا ہوں لیکن سور نہیں کھاتا ہوں۔ مرزا اسد اللہ خان گیلو، تم باورچی میں سلامی دینے کیوں نہیں آیا؟ حضور 4 کہاروں کا افسر تھا، سو وہ چاروں کے چاروں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، میں کیوں آتا؟ پھر میری صورت دیکھیے، پاؤں سے اپاہج، کانوں سے بہرا، نہ لڑائی کے لائق نہ مشورت کے قابل۔ ہاں، دعا کر سکتا تھا، سو وہ گھر بیٹھے یہاں سے بھی دعا کرتا رہا۔ اوکے، تم ابھی گھر جاؤ۔ حضور، قرض کی پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں، قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں، بھئی رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ حضور، کیا یہ حقہ بھی؟ میں نے 11 مئی سن 1857 سے لے کر 31 جولائی 1858 تک کی روداد نثر میں با عبارت فارسی لکھی ہے۔
दस्तम्बो इसका नाम रखा है। अगर आगरे में इसका छापा हो सके तो मुझे इत्तला करो। 2 जिल्दें, एक जनाब फैज़ मां मलके मुअज़्ज़मा विक्टोरिया के नाम और दूसरी आकाए कदीम लॉर्ड डोलम्बरा के नाम, और 4 जिल्दें यहाँ के 4 हाकिमों के नाम नज़र करूँगा। वो एक जन्म था जिसमें हम तुम बाहम दोस्त थे और तरह तरह के मामलात मेहर मोहब्बत हम में तुम में पेश आए। शेर कहे, दीवान जमा किए, नागाह न वो जमाना रहा, न वो अशखास, न वो मामलात, न वो इख्तिलात, न वो इम्बिसात। बाद चंद मुद्दत के फिर दूसरा जन्म हमको मिला। अगरचे सूरत इस जन्म की बाइने मिस्ल पहले जन्म के है, यानी मैं जिस शहर में हूं उसका नाम भी दिल्ली और इस मोहल्ले का नाम भी बल्ली मारों का मोहल्ला है, लेकिन एक दोस्त उस जन्म के दोस्तों से नहीं पाया जाता। मेरा कलाम मेरे पास कभी नहीं रहा। नवाब जियाउद्दीन खां और हुसैन मिर्जा जमा कर लिया करते थे। जो मैंने कहा दोनों ने लिख लिया। दोनों के घर लुट गए। अब मैं अपने कलाम को देखने को तरसता हूं। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा। शाह साहब, हक हक इल्लल्लाह, खुदा के नाम पे कुछ दे दे बाबा। खुदा तेरा भला करे। शाह साहब, ये गजल आपको कहां से मिली? फकीर की झोली में सभी कुछ न कुछ डाल देते हैं बेटा। अब क्या कहाँ से मिला ये बताना मुश्किल है। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ। है खबर घर उनके आने की, आज ही घर में बोरिया न हुआ। हुक्म हुआ है कि दोशंबे के दिन रात के वक्त सब खैर ख्वाहान अंग्रेज अपने अपने घर में रोशनी करें। फकीर भी इस तही दस्ती में कि 18 महीने से अंग्रेजी पेंशन मुकर्ररी नहीं पाता, अपने घर पर रोशनी करेगा। और एक कता 15 बैत का कहकर साहब कमिश्नर साहब को भेज चुका हूं। कसीदा पहले ही लिख चुका था। हैरान हूं दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, भाई मकदूर हो तो साथ रखूं नौहगर को मैं। चलता हूं थोड़ी दूर हर एक तेज रो के साथ, पहचानता नहीं हूं अभी राहबर को मैं। दिल्ली की हस्ती मुनहसिर है कई हंगामों पर। किला, चांदनी चौक, हर रोज बाजार मस्जिद जामे का, हर हफ्ते सैर जमुना के पुल की, हर साल मेला फूल वालों का। अब ये पांचों बातें नहीं तो बताओ दिल्ली कहां?
ہاں، ایک شہر اس نام کا قلمرو ہند میں ہوا کرتا تھا. واللہ دلی اب شہر نہیں، چھاونی ہے، کیمپ ہے. نہ نہر، نہ قلعہ، نہ پل، نہ سیر پھول والوں کی. ہائے دلی، وائے دلی، بھاڑ میں جائے دلی. لطف خرام ساقیوں، ذوق صدائے چنگ، وہ جنت نگاہ یہ فردوس گوش ہے. داغ فراق صحبت شب کے جلے ہوئے، ایک شمع رہ گئی ہے، سو وہ بھی خاموش ہے. ایک شمع رہ گئی ہے.